بدن کی صفائی سے متعلق اسلامی شریعت کے سکھائے ہوئے آداب کا تذکرہ شروع کیا تھا۔ میں نے بتایا آپ کے سامنے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ 10 من الفطرہ، 10 باتیں فطرت میں سے ہیں، اور پھر ان میں سے کچھ باتیں جن کا بدن کی صفائی سے تعلق تھا، کل ان کا تذکرہ ہوا۔ آج آپ کے سامنے بقیہ کچھ باتوں کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جن کا تعلق بدن کی صفائی سے ہے۔ آج ہم جو بات کریں گے سارے کے سارے مسائل، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو بال دیے ہیں، ان بالوں کے احکام اور مسائل کیا ہیں، اس پر ہم جو ہے بات کریں گے۔ اسلامی شریعت کے مطابق انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بال دیے ہیں وہ 3 قسم کے ہیں۔ ایک قسم کے بال ایسے ہیں کہ جن کا نکالنا واجب اور ضروری ہے، وہ رکھ نہیں سکتا آدمی۔ دوسرے قسم کے بال وہ ہیں کہ جن کو نکالنا جائز نہیں ہے، جن کو نکالنا یا کاٹنا نکالنا جائز نہیں ہوگا۔ اور تیسرے قسم کے بال وہ ہیں کہ جن کو آدمی رکھنا چاہے تو رکھے، یا کسی ضرورت کے تحت یا ایسے ہی نکالنا چاہے تو اسے انسان کو اختیار ہے۔ تو انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے بال جو دیے ہیں، چاہے سر کے بال ہوں، آپ کو پتا ہے انسان کے جسم کے حتیٰ کہ یہ ہاتھ پر یا آپ کے رواں جو آتے ہیں، یہ چہرے پر بسا اوقات روں، یہ سارے کے سارے ان 3 حصوں میں بٹ جاتے ہیں، جو 3 حصے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ ان میں سے سب سے پہلا حصہ ہے کہ وہ بال جن کا نکالنا ضروری ہے، جن کے نکالنے کا اسلامی شریعت نے حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے تو بغل کے بال ہیں، اور دوسرے نمبر پر زیر ناف کے بال ہیں۔ یہ دونوں کے دونوں، مرد و عورت دونوں کو پوری طریقے سے نکالنا ہے۔ اور تیسری قسم کے بال جو صرف مردوں سے متعلق ہیں وہ ہیں مونچھ کے بال۔ مونچھ کے جو بال ہیں ان کو بھی نکالنے کا اسلامی شریعت نے حکم دیا۔ جہاں تک کہ پہلی 2 قسم کے بال ہیں جن کو نکالنے کا اسلامی شریعت نے حکم دیا ہے، ان کو حدیث کے الفاظ میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ بغل کے جو بال ہیں ان کو اکھاڑا جائے، اکھاڑ کر نکالا جائے۔ نتف الابط کے الفاظ اللہ کے نبی نے استعمال فرمائے، اور وہی زیر ناف کے لیے حلق، مونڈنے کا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ بغل کے بال نکالنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ جب بال آنے شروع ہوں تو آدمی کھینچ کر نکالنا شروع کرے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بال زیادہ بڑھتے نہیں ہیں، پھر آدمی کو رفتہ رفتہ بال یا تو ختم ہو جاتے ہیں یا بہت کم بال آتے ہیں، جس کی وجہ سے بار بار صفائی کی نوبت نہیں آتی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اکھاڑنے میں درد بھی ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے شروع میں جب آدمی کو عادت نہ ہو، تو اگر اس کے بجائے کسی اور ذریعے سے نکالنا چاہے، جیسے موڑنا چاہے، یا پھر یہ کہ پرانے زمانے میں ایک قسم کا چونا آتا تھا جس کے ذریعے بال نکالتے تھے، جو آج نئے زمانے میں آپ کو پتا ہے مختلف قسم کی دوائیاں، ادویات وغیرہ لوگ استعمال کرتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی شکل استعمال کی جائے تو جائز ہے۔ ایسے ہی دوسری قسم کے بال بھی ہیں، مونڈنے کا حکم ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا ذریعہ بھی استعمال کر کے وہ بال ہٹا دیے جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جہاں تک مونچھ کے بال ہے، اسلامی شریعت نے اس بات سے منع کیا کہ بال آدمی کو مونچھ کے بال نہیں بڑھنے چاہیے، یعنی اتنی موٹی مونچھ نہیں رکھنی چاہیے یا اتنے لمبے بال نہیں رکھنے چاہیے جو آپ کے ہونٹ تک اتر کر آئے۔ اس طرح کہ آپ کچھ کھائیں تو وہ بال لگیں، کچھ آپ پانی پیئیں تو وہ بال لگیں، ایسا اسلامی شریعت میں مونچھ رکھنے سے منع کیا گیا۔ اب کتنی مونچھ زیادہ سے زیادہ رکھی جا سکتی یا کیسے مونچھ کو نکالا جائے، حدیث کے الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قص الشارب، کاٹنا، مونچھ کو کاٹنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یعنی قینچی سے کاٹنا۔ اور ایک اور لفظ استعمال ہوا احف الشوارب، احف الشوارب، یعنی احفاء کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو جڑ سے کاٹیں تو اس کو جو ہے احفاء کہتے ہیں۔ اب اس لفظ کے سمجھنے میں اہل علم کی 2 جماعتیں، ایک جماعت اہل علم کی یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی قینچی سے جتنے نیچے تک جڑ سے کاٹ سکتے ہیں مونچھ کاٹ دیں آپ اپنی، اور وہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر اہل علم کے پاس یہ موقف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق قینچی سے بال کاٹنے چاہیے اتنا ہی، جڑ سے کاٹنے کا مفہوم نہیں ہے۔ یہ جو لفظ آیا کہ احفو، کہ اس کو جو ہے گہرائی سے کاٹو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مونچھ کے بال حد سے بڑے ہوئے ہوں تو جہاں سے ان کی حد بڑھ رہی ہے وہاں سے ان کو پوری جڑ سے کاٹو، یہ اس کا مفہوم ہے۔ مختصر الفاظ میں یہ کہ مونچھ کے بال یا تو آدمی کو اتنے چھوٹے رکھنے چاہیے کہ وہ بال قینچی میں سے کٹ ہو جانے کے بعد جو بچے وہی بچے، یا بڑی اگر کوئی مونچھ رکھنا چاہتا ہے تو اتنی ہی کہ وہ مونچھ کے بال آدمی کے منہ میں نہ آنے پائیں، پینے میں کھانے میں نہ آئیں۔ اسلامی شریعت کا یہ حکم ہے، یہ ادب ہے مونچھ کے سلسلے میں۔ اور یہی بعض اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ مونڈ لینا، مونچھ کو جو ہے مونڈ لینا، یہ خلاف سنت ہے۔ خلاف سنت کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ احفاء کا جو لفظ آیا ہے وہ قینچی سے جتنا کاٹا جائے، لیکن مونڈنا اللہ کے نبی نے اس کا حکم نہیں دیا، اللہ کے نبی نے کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ بہرحال یہ وہ بال ہیں جن کے نکالنے کا حکم دیا۔ 3 قسم کے بال ہیں جو آدمی کو نکالنے چاہیے، اسلامی شریعت نے جو ادب سکھایا۔
اب یہ جو نکالنے کی مدت ہے اس کی مدت بھی وہی ہے جو 40 دن والی بات ہے. کل کے درس میں نے آپ کے سامنے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پڑھ کر سنائی. صحیح مسلم کی روایت میں فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چاروں چیزوں کے لیے، تینوں بال نکالنے کے لیے، یعنی بغل کے بال، زیر ناف کے بال اور مونچھ کے بال، اور اس کے ساتھ ناخن کاٹنا، ان چاروں کاموں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ 40 دن کا وقت دیا ہے. 40 دن زیادہ سے زیادہ، اس سے پہلے آدمی کو اپنے بال کاٹ لینے چاہیے. اب 40 دن کے بعد اگر کوئی رکھتا ہے تو بعض اہل علم نے کہا حرام ہے، یعنی گناہ ہوگا ہر دن. اور بعض اہل علم نے کہا گناہ تو نہیں، لیکن اسلامی شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ کام، یعنی مکروہ کام کر رہا ہے. ناپسندیدہ 40 دن سے زیادہ اگر کوئی اپنی مونچھ نہیں کاٹتا ہے، اپنے بال نہیں نکالتا ہے تو یہ مسئلہ ہے. البتہ یہاں ایک مسئلہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ بعض لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ اگر کوئی آدمی 40 دن تک یا 4 کام نہیں کرتا ہے، 40 دن سے زیادہ گزر جاتے ہیں، تو مشہور ہے کہ اس آدمی کی نماز نہیں قبول ہوتی. یا بعض لوگوں کی زبانی ایسے بھی سنا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر اترتی ہے. آپ یہ بات یاد رکھیں، یہ دونوں باتیں ثابت نہیں ہیں. یہ دونوں باتیں ثابت نہیں. ہاں اہل علم نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے نبی نے جب مدت متعین کر دی، اس مدت کے بعد بھی باقی رکھنا یہ اللہ کے رسول کی مخالفت ہے، یہ حرام ہے. اور اگر حرام ہے تو پھر آپ گنہگار ہوگی، یہ بات ہے. لیکن نماز قبول نہیں ہوگی یا اللہ کی لعنت برستی رہے گی، یہ بات ثابت نہیں ہے. تو یہ پہلے قسم کے بال ہیں جن کا نکالنا ضروری ہے. ان میں سے 2 مرد و عورت میں ہیں اور تیسری چیز صرف مردوں سے متعلق.